موضوع الدرس في أحوال الأشقياء يوم القيامة سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحدید کی آیات ہیں، پہلے شہداء مومنین کا ذکر فرمایا کہ جس دن مومن ایمان والے مرد عورتیں آپ دیکھیں گے ان کے آگے اور دائیں نور ہوگا. بشراکم اليوم، اس دن ان کے لیے بشارت ہوگی، خوشی ہوگی. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ جنت کا حاصل ہو جانا جو ہے یہی بہت بڑی کامیابی. اب اس کے بعد اللہ ذکر فرماتے ہیں اشقیاء کا، کیونکہ قرآن پاک میں جہاں مومنین کا ذکر ہوگا وہاں کافرین کا بھی ذکر ہوگا. اسی طرح جہاں اصحاب جنت کا ذکر ہوگا وہاں اصحاب النار کا بھی ذکر ہوگا. اسی کو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہاں شہداء کا ذکر ہوگا وہاں اشقیاء کا ذکر ہوگا. تو اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا، ہماری طرف دیکھیں. نقتبس من نورکم، ہم تاکہ کچھ حاصل کر سکیں تمہارے نور سے. تو اب مومنین جواب دیں گے کہ لرجعوا وراءکم، تم واپس لوٹ جاؤ، وہاں جا کے نور حاصل کرو. فضرب بینہم بسور، ان کے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا. مومن دروازے سے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے اور باہر عذاب ہی عذاب ہے. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں 3 جماعتوں کا ذکر آیا ہے.
ایک تو اللہ نے کئی مقامات پہ صورتوں میں مومنین کا ذکر فرمایا ہے، ان کو مومن بھی کہا گیا ہے، ان کو مسلم بھی کہا گیا ہے، مترادف الفاظ ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عموم خصوص کی نسبت ہے، یعنی جو مومن ہے وہ تو مسلم ہے ہی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو مسلم ہو وہ مومن بھی ہو۔ کبھی ظاہری استسلام تو ہوتا ہے لیکن اندر ایمان نہیں۔ تو ایک جماعت جو ہے قرآن میں وہ ہے مومنین۔ اب پھر ان میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، لیکن اصل بات مومنین۔ دوسری جماعت ہے کافرین۔ اب کافرین میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں مشرکین اور کسی جگہ فرماتے ہیں کافرین۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اسلام کو عزت دیں گے، غلبہ دیں گے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر اس کو برا سمجھے۔ دوسری جگہ پر بعینہ ہی لفظ لیکن وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہاں لفظ مشرک کا۔ اسی طرح قرآن میں آپ دیکھیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم کفروا، اور کسی جگہ مشرک کا ذکر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قاتل المشرکین کافۃ۔ تو یاد رکھیں کہ بعض علماء یہ فرما دیتے ہیں کہ بھئی جو کافر ہے مشرک ہے ایک ہی بات ہے، کافر ہے۔ مشرک ہے تب بھی کافر ہے، کافر ہے تب بھی کافر ہے، لیکن ان کو دو لفظوں میں کیوں تعبیر کیا گیا کہ کبھی ان کو کافر کہا جاتا ہے، کبھی مشرک کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو مثلا ایک آدمی پکا موحد ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو کافر ہے۔ اب مشرک تو وہ ہے نہیں، شرک تو وہ کرتا ہی نہیں تھا، تو انکار جب کیا اس نے میرے محبوب کی رسالت کا، کافر ہو گیا۔ اسی طرح یاد رکھیں مثلا ایک آدمی پکا موحد ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، حضور پہ درود بھیجتا ہے، لیکن ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک آدمی ہے حضور کو خاتم النبیین بھی مانتا ہے، رحمت للعالمین بھی مانتا ہے، اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہے اور وحدہ لا شریک لہ مانتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں معجزات جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایسے ہے کہ پہلے چونکہ ہمیں چیزوں کا علم نہیں ہوتا تھا تو وہ باتیں ہمیں نرالی لگتی تھی، اب ہمیں علم ہو گیا ہے، سمجھ آ گیا ہے، پہلے ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا تھا کہ 2 دن کے بعد بارش آئے گی، پہلے ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا تھا کہ فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، پہلے ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا تھا کہ چاند، اب ہمارے پاس علم ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ ہم ان کو معجزہ اس لیے سمجھتے رہے کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا، ورنہ کوئی معجزہ نہیں۔ وہ معجزات کا منکر ہے تو وہ بھی کافر۔ تو اب آپ کے سامنے آ گئی بات کہ ایک تو ہے کافر اور ایک ہے مشرک، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بناتے ہیں،
چاہے اس کی ذات میں شریک بنائے یا صفات میں شریک بنائے وہ مشرک ہوتا ہے. یعنی اگر اللہ نہ کرے کوئی دو خدا مانے تب بھی مشرک ہے. خدا تو ایک مانتا ہے لیکن اس کی جو صفت علم غیب ہے وہ کہتے ہیں نبی بھی عالم الغیب ہوتے ہیں, وہ بھی مشرک ہے کہ اللہ کی صفت میں شرک کیا. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء بھی سب کچھ جانتے ہیں تو اللہ کی صفت علم میں شرک کیا. وہ کہتا ہے کہ جناب جیسے اللہ کے نام پہ نظر نیاز ہے ایسے بزرگوں کے نام پر بھی نظر نیاز ہوتی ہے, تو اس نے نظر میں شرک کیا. جیسے وہ کہتا ہے کعبۃ اللہ کا طواف ہے, ہم بھی بزرگوں کی قبروں کا طواف کرتے ہیں, اس نے اللہ کی عبادت طواف میں شرک کیا. مشرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف بتوں کا پجاری ہو, بتوں کا پجاری ہو تو مشرک ہے, قبروں کا پجاری ہو تو مشرک ہے, دیوی دیوتے کا پجاری ہو تو مشرک ہے. یہ غلط بات ہے. وہ جی بتوں کو پوجتے تھے, یعنی بتوں کو پوجنا حرام ہے, زندوں کو پوجنا جائز ہے. تو پھر تو بلا وجہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کہتے ہیں ان کو کافر نہ کہو. عیسیٰ علیہ السلام تو بت نہیں ہے نا. جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان کو بھی کافر نہ کہو. کیوں؟ وہ تو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں. تم تو اللہ کو ایک مانتے ہو, انہوں نے دو بنا دیے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ مشرک اور کافر میں بھی فرق ہوتا لیکن انجام دونوں کا ایک ہے کہ من یشرک باللہ فقد حرمہ اللہ علیہ الجنہ. جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے. اور یاد رکھو شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مرنے تک مشرک ہو, مرنے سے پہلے توبہ کر دی الحمدللہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح مومن کا معنی ہوتا ہے کہ موت تک مومن ہو. بعض لوگ مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں. انجام جو ہے وہ خاتمے پر ہے. تو یاد رکھیں ایک قسم ہو گئی مومنین, مشرکین, کافرین. دوسری قسم, تیسری قسم ہے منافقین, جو آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن ایک یہاں اچھی طرح سمجھ لیں, منافق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک منافق عملی ہوتا ہے. یاد رکھیں منافق اعتقادی کا کیا معنی, جو حضور کے زمانے میں منافق تھے, یعنی ظاہراً اسلام اندر کفر. یہ اعتقادی منافق ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب رحمت دو عالم آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور آپ کو آ کے سامنے گواہی دیتی ہیں نشہد انک رسول اللہ, آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں, آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں, آپ کے ساتھ افطار کرتے ہیں, اور کبھی کبھی جب جنگ جیتنے کی امید ہو تو جہاد پہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنہ. انہوں نے اپنی قسم کو ڈھال بنا رکھا ہے
یہ چالاکی کر رہے ہیں، یہ اس دور کے سیاسی شعبدہ باز ہیں۔ اگر مسلمان جیت گئے تو ہم تمہارے ساتھ، اور کافر جیت گئے ہو جی کمال ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں نا، آج کل کے ہمارے جو ماشاءاللہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کے بس 2-3 بھائی ہوں نا، 3 پارٹیوں میں ہوتے ہیں کہ کوئی تو آئے گی نا برسر اقتدار۔ اس سے بڑا منافق کوئی ہوتا ہے دنیا میں؟ اب جناب یاد رکھو کہ ایک مومن ہو گئے، کافر ہو گئے، ایک ہو گئے کون؟ منافق۔ اچھا، یہ منافق جو ہیں یہ تو کافروں سے بھی بد ہیں، اسی لیے اللہ ان کو جو عذاب دیں گے وہ کافروں سے بھی زیادہ ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ اسلام جب سے آیا ہے، جب سے چمکا ہے، جب سے پھیلا ہے، نقصان منافق نے دیا ہے، کافر نقصان نہیں دے سکا۔ ہمیشہ اسلام کو خنجر جو ہے منافق نے گھونپا ہے۔ جو بظاہر مسلمان ہیں ماشاءاللہ اور بندوں کو مسجد میں مار دیتے ہیں مسلمان ماشاءاللہ اکبر، اور مار رہے ہیں بندوں کو۔ یہ کون سا ایمان ہے، کون سا اسلام ہے؟ ہاں ایک بات یاد رکھو، ایک ہوتا ہے کہ کافر کے مقابلے پر جب ہم مجبور ہو گئے، ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا، تو اب تو وہ ٹکر مارے گا، یا دیوار ٹوٹے گی یا سر ٹوٹے گا۔ کافر سے الگ بات ہے، لیکن یہ کہاں ہے کہ مسلمانوں کو مار ڈالو؟ اب دیکھیں یہود کے مقابلے پہ فلسطینی ہیں، اچھا ہندوز کے مقابلے پہ کشمیری ہیں، کیا کریں وہ؟ لیکن تم تو مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں اور دین کی محفلیں ہیں اور بے گناہ ہیں، بالکل میرے آقا کا فرمان جو ہے آج ہماری ایسی آنکھوں کے سامنے ہے۔ میرے محبوب دو عالم نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا لا تدر القاتل، قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ آج وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے یاد رکھو۔ یہ دیکھو نا، بعض لوگ پھر شبہ ڈال دیتے ہیں، او جی کافر بھی تو ہے نا۔ بھائی کافروں سے معاملہ الگ ہوتا ہے، مومن سے معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ایک تمہارا دوست ہے، ایک تمہارا رشتہ دار ہے، دونوں سے معاملہ الگ ہوتا ہے۔ جب ایمان والا کلمہ پڑھ کے حضور پاک کی محبت و عقیدت کا اظہار کر کے پھر بد عملی کرتا ہے تو اس کو اللہ دنیا میں پکڑ دیتا ہے۔ کافر ہے کھائے پیے مزے کرے، اس کے لیے تو جہنم ہے ہی ہے، اس کو یہاں تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب تم اپنے بن کے دھوکہ دیتے ہو تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب میری امت میں حرام کھانا عام ہو جائے گا، جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا، جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا، جب میری امت میں عورتیں عریاں ہو کے باہر غیر مردوں کے ساتھ پکنک پہ جایا کریں گی، ہلا گلا کریں گی، پر میں اللہ اس قوم پہ پھر قتل مسلط کر دیتے کہ روز جنازے اٹھاتے رہو، اتنا مر گئے ہو، اتنا مر گئے، اتنا مر گئے ہو، اتنا مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو یاد رکھو کہ ایک منافق ہے اعتقادی کہ ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے لیکن اندر کافر ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ منافق اعتقادی۔ اچھا ایک منافق ہے عملی، یاد رکھو منافق ہے عملی، کیا مانا کہ ہے مسلمان لیکن عمل منافقوں والے ہیں۔
میرے آقا نے محبوب دو جہاں نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثن، آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو جھوٹا وعدہ کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، سمجھو یہ منافق ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے چوتھی بات بھی فرمائی، اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں دے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ منافق عملی، کہ یہ منافق تو ہے لیکن عملی منافق ہے۔ اس پر ہم کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے، نہ اس کو ہم جہنمی کہہ سکتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اعمال تو منافقوں والے کر رہا ہے، لیکن کافر ہم نہیں کہہ سکتے۔ کافر جو تھے منافق حضور کے زمانے میں تھے، اب کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کے بارے میں تو اللہ نے بتلا دیا، ہمیں کون بتلائے گا؟ ان منافقوں کے بارے میں تو اللہ پاک نے واضح کر دیا، بتلا دیا، بلکہ نام بھی بتلا دیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان کو ان تمام منافقوں کے نام بتلا دیے۔ اور ان سب کا بڑا جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا، جو رئیس المنافقین تھا، مدینہ منورہ میں رہتا تھا، سب سے بڑا دشمن حضرت محمد مصطفیٰ کا تھا۔ تو اس لیے اب سمجھیں کہ قیامت والا دن جب ہوگا، مومن تو الحمدللہ، اب جو منافق ہیں، منافقین مرد اور منافقین عورتیں، وہ کہیں گے مومنوں انظرونا، قرآن میں دیکھیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اب مومن کہیں گے، منافق کہیں گے مومنوں کو انظرونا، اب یہاں پر اشکال ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ باتیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھیں، حضور پاک سے سننا بس آمنا باللہ، بات ختم۔ اسی طرح صحابہ سے تابعین نے سنا، بات ختم ہو گئی۔ یہ جوں جوں ہمارا زمانہ حضور پاک سے دور ہوتا جا رہا ہے اور مختلف دنیا میں جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں، کہیں منکرین حدیث ہیں اور کہیں منکرین قرآن ہیں اور کہیں منکرین معجزات ہیں، اسی طرح کہیں منکرین حیات ہیں، تو اب مسائل پیدا ہو گئے اور سب نے سوالات پیدا کیے، علماء مجبور ہو گئے کہ جواب دیں، ورنہ پہلے زمانے میں ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو اب جھگڑے شروع ہو گئے نا، ابھی تو دشمن اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ انٹرنیٹ پہ اس وقت تک 5000 اعتراض قرآن شریف کے خلاف آیا ہے۔ اس اعتراض میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، لادین بھی ہیں، مستشرقین بھی ہیں، کوئی ایک پارٹی نہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ علماء حق کو زیادہ سے زیادہ ہمت عطا فرمائے کہ ہر دور میں انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا اور اب بھی وہ باطل کے سامنے دیوار بنے ہوئے ہیں۔
پھر یہ قاعدہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. اب جناب سنیں تو وہ عجیب عجیب اعتراض ہے. بہرحال اس میں ایک اعتراض یہ ہے کہ بھئی مومنین جو ہیں ان کو تو اللہ نے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب، وہ تو علیحدہ ہوں گے، اور منافق جو ہیں وہ علیحدہ ہوں گے. تو پھر منافق کیسے مومنوں کو کہیں گے کہ بھئی ذرا ہماری طرف تو دیکھو؟ وہ اتنی دور سے کیسے کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے، یاد رکھو قرآن نے وضاحت کیا دی ہے کہ بھئی مومن جو ہے اصحاب الیمین وہ تو باغوں میں ہوں گے، اور اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال جو ہے وہ فی سموم و حمیم، ان کے لیے آگ کی طرح ہوا ہوگی اور کھولتا ہوا پانی ہوگا. وہ تو اس عذاب میں ہوں گے، تو کب وہ مومنوں کو پکاریں گے؟ کیونکہ یہاں قرآن کہتے ہیں یوم یقول، جب کہیں گے منافق، جب کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے. تو ایسے شبہات جو ہیں یاد رکھو باطل ہمیشہ پیدا کرتا ہے. تو حالانکہ یہ شبہات نہیں ہے، ایک بات سنو، وہ جو تفصیل آتی ہے نا وہ تو فیصلوں کے بعد ہے. یہ تو پہلے میدان معاشر میں کھڑے ہیں. میدان معاشر میں تو سب ہوں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب اولین جو پہلے گزرے، جو آپ کے بعد، سب کو ہم اکٹھا کریں گے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، جب سب کو اکٹھا کریں گے تو اس وقت سب اکٹھے ہوں گے، اس لیے ان کے درمیان میں بات چیت ہوگی. اب آگے جا کے جب فیصلہ ہو گیا، مومن اپنے مکان میں چلے گئے، کافر اپنے. تو یہ بات چیت اس وقت ہے جب پہلے دونوں ایک ہی میدان میں ہوں گے. اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس میدان میں ایسا اندھیرا ہو جائے گا، ایسا اندھیرا چھا جائے گا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. اب سب اندھیرے میں ہیں. اب اللہ نور دیں گے. مومنین کو نور مل گیا، منافقوں کو نہیں ملا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ منافقوں کو بھی ملا لیکن ختم کر دیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ منافق کو ملا ہی نہیں. اب جناب وہ منافق کہیں گے مومنوں سے کہ انذرونا، یا دیکھو انذرونا، اس میں دو علماء کے قول ہیں، انذرونا یا انظرونا. تو ایک معنی یہ ہے کہ منافق کہیں گے مومنوں سے کہ بھائی تم ایسا کرو، ہماری طرف منہ تو کر لو نا. جب تم ہماری طرف دیکھو گے تو روشنی ہمیں مل جائے گی نا، کیونکہ مومن کے آگے تو روشنی ہے. تو جب وہ دیکھے گا روشنی اس کو بھی آ جائے گی. اور ایک معنی یہ ہے کہ انذرونا، بھائی ذرا ٹھہرو تو صحیح، تم اتنی تیزی سے جا رہے، ذرا مہربانی کرو، ذرا ٹھہر تو جاؤ، ہم بھی آپ کے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. تو انذار بمانے انتظار بھی آتا ہے، انذار بمانے امہال بھی آتا ہے. اور یاد رکھو بعض کہتے ہیں انظرونا مانا تأمل کے معنی میں بھی آتا ہے کہ تأمل کرو، تدبر کرو کہ کیا بات ہے، تمہارے پاس ہی نور ہے ہمارے پاس نہیں ہے. اور مکتب اس کا معنی ہوتا ہے شعلہ لے لینا. جیسے ہم آگ سے ہم شعلہ لے لیتے ہیں تو آگ اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ لے لی، ہم اس لکڑی کو آگ لگا کے اسی روشنی میں جل لیتے ہیں.
اب یہ ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ للمؤمن انذرونا نقتبس من نورکم، تو مومن ان کو جواب دیں گے ارجعوا وراءکم، کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ تو اب واپس لوٹ جاؤ کا کیا معنی؟ مومن جواب دیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، مومن کہیں گے وہ منافقو واپس لوٹ جاؤ اور وہاں جا کے نور حاصل کرو۔ تو علماء نے یاد رکھو یہاں دو قول ہیں، ارجعوا وراءکم، اس جگہ جاؤ جہاں سے نور ملا، جہاں ہمیں بھی نور ملا ہے، اس جگہ جا کے تم بھی نور حاصل کرو۔ ایک قول یہ ہے، اور ایک قول یہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ نور ہمیں کیوں ملا کہ ہم نے دنیا میں عمل کیے تھے، تم بھی لوٹ جاؤ دنیا میں اچھے عمل کرو، پھر نور آگے حاصل کرو۔ فارجعوا وراءکم، بھئی یہ نور ہمیں ایسے تو نہیں ملا ہے نا، یہ نور ملا ہے ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ سے، اور ایمان اور عمل کی مقام جو ہے وہ دنیا ہے، یہ تو دار الجزا ہے، تم پیچھے لوٹ جاؤ، جاؤ دنیا میں اور جا کے وہاں سے ایمان حاصل کرو۔ اب کیسے لوٹ جائیں؟ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ منافقوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو وہ دنیا میں مومنوں کے ساتھ کرتے تھے۔ کیا معنی؟ یخادعون اللہ وہو خادعهم، وہ دھوکہ دیتے تھے نا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر بھاگ گئے۔ تو آج مومن بھی کہیں گے اچھا اچھا تو پیچھے جاؤ یار، وہاں نور تمہیں مل جائے گا، وہاں جب جائیں کہاں نور ملے گا؟ وہ تو مومن جانتے تھے کہ ان کو نہیں ملے گا، لیکن جیسے تم ہمیں دھوکہ دیتے تھے آج دھوکے کھاؤ نا پھر۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یاد رکھو جب آدمی غرض یعنی مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پھر ہر بات وہ مان لیتا ہے۔ دیکھو نا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کے قوم نے کہا تھا نا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی گردن نہیں، یہ کیا ہے تم نے کیا؟ اچھا اتنے بڑے جاہل ہیں کہ جن کی ہاتھ کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، وہ بھی خدا ہوتا ہے؟ بھائی جو خود کٹے پھٹے پڑے ہیں وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے آلیہ ہو سکتے ہیں؟ اچھا ہاتھ ٹانگ کٹ جائے تو خدا نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے قابل میں سیدھی بات کرو کہ کسی کی ہاتھ کٹ گئی، کسی کا ٹانگ کٹ گیا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا، وہ خدا ہو سکتے؟ اچھا ہاتھ کٹ جائے یعنی تو خدا نہیں ہو سکتا، خود روح ہی نکل جائے، قبر میں جلا جائے تو وہ داتا ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ، کیا مسلمانوں کا عقیدہ ہے ماشاء اللہ۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قادر ہیں آج حضور کے صحابہ کو زندہ کر دیں اور وہ ہمارے اعمال کو دیکھیں تو وہ غور کر کے کہیں گے یار یہ مسلمان تو نہیں لگتے، پتہ نہیں کون سی قوم ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، فوت ہو گیا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، انہوں نے کہا مکی صاحب خدا کا شکر کرو، یہ تو عجیب قوم ہے کہ آج اگر ابو جہل بھی خدا زندہ کر دے نا ہمارے مشرکوں سے، وہ بھی ہاتھ باندھ کے بھاگ جائے گا۔ اور اس نے کہا یہ جو قوم ہے نا سبحان اللہ کہ کہیں حضور کی براق بنائی ہے، ایمان سے کہو تم بعض لوگوں نے تصویر دیکھی ہوگی کہ یعنی نیچے اس کی جو باڈی ہے وہ ایسے ہے جیسے گھوڑی کی ہوتی ہے اور چہرہ ایسا ہے جیسے عورت کا ہوتا ہے، یہ براق ہے، یعنی غیر محرم عورت کی شکل میں سواری تھی جس پہ حضور بیٹھے تھے۔ یار اتنی بے ادبی سے ڈرتے بھی نہیں ہوں۔
اور پھر کم از کم خدا سے ڈرو، جب براق آئی تھی براق کو براق کیوں کہتے ہیں کہ کل برق، وہ تو بجلی کی طرح تھی کہ جہاں نظر پڑی وہاں قدم پڑ گیا۔ تو تمہارا کیمرہ مین کہاں بیٹھا ہوا تھا جس نے فوٹو بنا لیا؟ کوئی اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو کہ کس نے اس کا فوٹو بنایا ہے۔ پھر اچھی بات ہے اگر سارے فوٹو بنا لیں تو پھر کم از کم ایک دو ابو جال کو بھی بھجوا دیتے، وہ خام خواہ انکار تو نہ کرتا کہ حضور معراج پہ نہیں گئے۔ ایسے عقیدے ہیں، یعنی آدمی کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، یعنی ہندوؤں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے، آج بھی ان کے مندروں پر جو میرے ہندوستان کے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پوچھ لیں، حرم میں اللہ کے کعبے میں بعض مندر ایسے ہیں وہاں دیوی دیوتا عورتوں اور مرد کی شکل میں ہیں، اور بعض مندر ایسے ہیں وہاں باقاعدہ عورتوں کے اعضائے شرمگاہ کا فوٹو بنا ہوا ہے، مردوں کے شرمگاہوں کا فوٹو بنا ہوا ہے، وہ اس کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندہ تو اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں سے پوچھ لیں، ان کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی خدا پیدا کرتا ہے نا، تو پیدا کرنے کا ذریعہ تو یہی ہے نا۔ اچھا یہ ہندو ہے، ہمارے مسلمان جو ہے ماشاءاللہ، ہمارے پنجاب میں ایک جگہ ہے وہاں باقاعدہ مرد کی شرمگاہ لکڑی کی بنی ہوئی فروخت ہوتی ہے، عورتیں خریدتی ہیں پیر کی مزار سے جن کو حمل نہیں ہوتا کہ خامن سے تو نہیں ہوا لکڑی سے ہو جائے گا۔ ایمان سے کہو بھلا یہ شرک ابو جہل کر سکتا تھا؟ وہ تو سیدھی بات کہتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا ابھی خدا کو، نے کہا بالکل مانتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ محمد، انہوں نے کہا اللہ کے بندے محمد مصطفیٰ نبی ہے، سچا ہے، صادق ہے، امین ہے۔ وہ تو مانتے تھے۔ ایک سردار نے اسی طواف کرتے ہوئے ابو جہل سے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہو؟ نے کہا عجیب بات کرتے، ہم نہیں جانیں گے اور کون جانے گا؟ ابھی ہمارے قبیلے سے ہیں، قریش سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں۔ اس نے کہا تم یہ بتاؤ کہ اس نے جو کہا ہے کہ میں نبی ہوں، دعویٰ نبوت کا کیا ہے، وہ سچ کہتا ہے؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بات تو نہیں سن رہا۔ جب تسلی ہو گئی کہ کوئی نہیں سن رہا، اس نے کہا سچی بات پوچھو تو سچ کہتا ہے۔ اس سردار نے پھر کہا، اس نے کہا ابو جہل تم کیسے کہتے ہو کہ وہ سچ کہتا ہے؟ اس نے کہا یار آش ولد فینا عاشفینا 40 سنۃ، ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے 40 سال ان کی ہماری نظروں کے سامنے گزرے۔ جس بندے نے کبھی انسان پہ جھوٹ نہیں بولا وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ وہ تو سچا نبی ہے۔ اس نے کہا کمال ہے یار، یہ جانتے ہو سچا نبی ہے تو ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اس نے کہا یہی تو مصیبت ہے نا کہ منا وزیر و منہم وزیر، ہمارا ان کا خاندانی مقابلہ ہے۔ کبھی الیکشن وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی ہم مکے کے سردار بن جاتے ہیں، کبھی وہ بن جاتے ہیں۔ اب وہ تو نبی بن گئے، ہم کیا کریں؟ اب ہم خدا تو بن نہیں سکتے، لہذا ہماری ضد یہ ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ وہ تو جانتے تھے، مانتے تھے۔ تو ہمارا مذہب بھی عجیب ہو گیا ہے کہ ہم کلمے بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے سینے پہ پھونک پھونک کے سوراخ کر ڈالے ہیں، اور قبروں پہ بھی سجدے کرتے ہیں۔ نظر نیاز بھی وہ جی کیا کریں، آخر پیروں کو بھی تو راضی رکھنا ہے نا۔ دیکھو نا اللہ بھی راضی ہو پر یہ بھی تو بیچارے راضی ہو نا۔ اسی لیے کہتے ہیں نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ قیامت میں اللہ کہیں گے جاؤ ثواب حسین سے وصول کرو، مجھے تمہارے شرک کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اب دو معنی ہو گئے، ایک معنی ہوا ہماری طرف دیکھو،
ایک معنی ہوا ٹھہر جاؤ، وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم، دو معنی ہو گئے، جہاں ہمیں نور ملا تمہیں بھی مل جائے گا، یا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دنیا میں لوٹ جاؤ، اچھے عمل کرو گے تو نور ملے گا۔ یہ ابھی باتیں ہو رہی ہوں گی فضرب بینہم بسور، ان کے درمیان میں حجاب آ جائے گا۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں حجاب مانا پردہ ہے، اور بعض فرماتے ہیں باقاعدہ دیوار ہوگی، اس میں دروازہ ہوگا، مومن جلدی سے اندر چلے جائیں گے تو جنت میں چلے گئے، اس کے اندر جنت اور رحمت ہے اور باہر جو ہے وہ عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچانا، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے جی کہ ایک آدمی کافر تھا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کے پھر کافر ہو یعنی مرتد ہو گیا، کیا وہ پھر کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، ویسے اسلام میں مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ من بدل منکم دینہ فاقتلوہ، کیوں قبول کر کے پھرنا، پھر اسلام سزا دیتا ہے، نہ مانو نہ مانو۔ تو بہرحال اگر وہ سزا سے پہلے دوبارہ کلمہ پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، وہ وقت بند ہوگا جب سورج مغرب سے نکلے گا، تو اس کو کہو کہ مذاق نہ بنائے، کھلواڑ نہ کرے، توبہ کرنی پکی کرے نہ تو نہ کرے۔ اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے آنا ہے، ایام حیض ہیں، اگر اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ مکے میں اپنے ایام کے دن گزار سکتی ہے، پھر احرام باندھ کی نیت کر کے آئے۔ اگر ایک دن کے بعد چلا جانا ہے تو پھر نیت کے بعد عمرہ لازمی ہو جائے گا، تو اس کے لیے پھر گنجائش یہی ہے کہ نہ باندھے۔ اگر کوئی عورت حیض روکنے کی گولیاں کھاتی رہتی ہے کہ حیض نہ آئے، اگر نہ آئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر داغ لگ گیا ہے ورنہ حیض آ رہا ہے، پھر تو حرم میں نہیں آ سکتی ہے۔ شرک کرتے ہیں مسلمان تو مشرک ہوتے ہیں نا، مرتد تو تب ہو جب بالکل پھر جائے۔ مشرک کا معنی خدا کو بھی مانتا ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی مانتا، یہ ہے شرک۔ مشرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ خدا کو نہ مانے، شریک یعنی تمہارا دکان ہے اس میں تم نے شریک بنایا ہے، تو اللہ کی صفات میں یا ذات میں شریک بناتا ہے تو مشرک ہے۔ میں نے اگر والدہ کے لیے طواف کیا ہے، وہ اگر زندہ ہے تو تم بتا دو گے، اگر فوت ہو گئی ہے تو اللہ کے فرشتے ان کو خبر دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے حج کر رہی ہے، نیکی کر رہی ہے، اجر کر رہی ہے۔ اگر ہم کسی قبر پہ جاتے ہیں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی قبر پہ جائے تو اللہ اس کو خبر دے دیتے ہیں کہ کون آیا ہے۔ بھئی یہ تو پڑھا نہیں جاتا۔ کہتے ہیں جی کہ مصری علماء کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اللہ فرضوں کے بارے میں پوچھے گا، سنتوں کے بارے میں پوچھے گا، یہ تو ساری سنتیں چھوڑ دو پھر ماشاءاللہ۔ جب اللہ نہیں پوچھے گا تو سنتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مصر والے بادشاہ لوگ ہیں، جو مرضی آئے کہہ دیں۔ بہرحال داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت نہیں، حکم ہے۔ اوفوا اللحى امر ہے، والامر للوجوب۔ باقی مصر کے لوگ تو بادشاہ ہیں، انہوں نے تو سود بھی حلال کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں تو سروس چارجز ہیں، سود نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے غریبوں کو دینا ضروری نہیں ہے، آپ مکان بھی بنا سکتے ہیں، آپ جناب ہسپتال بھی بنا سکتے ہیں، آپ مدرسہ مسجد بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ تو بادشاہ لوگ ہیں نا، ماڈرنائز مولوی، جو ان کے پرانے علماء ہیں وہ کبھی ایسی بات نہیں ہے۔ اب چونکہ مولوی بھی نئے ہو گئے نا، کمپیوٹرائز مولوی ہے نا،
وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز و یا غفار، یہ لفظ ٹھیک ہے، لیکن ربنا آتنا کے ساتھ ہر طواف میں ہر چکر میں لازم بنا دو تو یہ شبہ ہوتا ہے قرآن میں زیادتی کرنے کا۔ کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا۔ گھڑیوں میں جو لفظ شروق لکھا ہے یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز اشراق کا وقت اس سے 20 منٹ بعد ہوتا ہے۔ ٹخنے کے کپڑا نیچے ہو تو اس کے لیے جہنم کی حضور نے فرمایا وعید ہے، ویل للعقاب۔ آب زمزم سے وضو جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ حضور کا دل مبارک زمزم سے دھویا گیا، بالکل دھویا گیا، کوئی بات۔ حضرت اسماعیل تو غسل کس سے کرتے تھے؟ بھائی اللہ کے بندے، زمزم بھی پانی ہے، لیکن جب کہ دوسرا پانی موجود ہے تو علماء کہتے ہیں ادب ضائع نہ کرو، ورنہ تو پانی ہے۔ ماشاءاللہ حاجیوں کو ان چیزوں کا بڑا خیال ہوتا ہے، زمزم کا، حجر اسود پہ بوسہ ہر حال میں دینا ہے، چاہے 10 بندوں کو دھکا دیں، ثواب سے زیادہ گناہ لگے کے واپس آ جائیں۔ عورتوں نے ضرور بوسہ دینا ہے، غیر مرد سے لگ جائے لعنت برستی رہے، بوسہ دے رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمزم کا پانی جی گرم ہو سکتا ہے آگ پر، دیکھو دیکھو جی، اور روزانہ شیو کر کے گندی نالی میں بہا دیتے، اس کے بارے میں کبھی فکر نہیں ہوا۔ مدینہ منورہ جائیں تو علماء احناف کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی نیت سے جائیں، لیکن ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کی نیت کرے۔ بات ایک ہے اللہ کے بندے، علمی مسئلہ ہے، مسجد کی نیت کرے تو حضور کا روضہ کہاں ہے؟ اچھا اگر وہاں حضور کا نہ ہوتے تو ہم مدینے جاتے؟ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے لفظی لڑائی ہے، علمی جھگڑا ہے، لوگوں نے سر پھٹول بنا رکھی ہے۔ مسجد کی نیت کرو گے، حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، حضور کا روضہ بھی اندر موجود ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سلام پیش کریں، بالکل کریں۔ کہتے جی کہ اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ لی جائے تو مگر کیا حرج ہے؟ تو یعنی آپ کا مسئلہ اگر سے شروع ہو کے مگر پہ ختم ہوتا ہے، یہ کوئی نئی شریعت ہے؟ اگر 4 رکعت عشاء کے بجائے 5 رکعت پڑھ لی جائے تو مگر کیا ہوگا؟ اگر طواف یوں کرنے کے بجائے یوں کر لیا جائے تو مگر کیا ہوگا؟ اگر صفا کے بجائے مروہ سے شروع کر لیا جائے تو مگر کیا ہوگا؟ یہ دین ہے اگر مگر کا ڈرامہ ہے؟ ہمیں خدا کا خوف نہیں آتا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ دین کا معنی ہے جس پہ اللہ کا حکم ہو یا فرمان محمد مصطفیٰ۔ تو ہم نے تو آپ کو کھلی چھٹی دی ہے، حضور کا فرمان بھی بڑی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین، اہل بیت رسول، 1,24,000 صحابہ، 10 مبشرہ، اصحاب بدر، کسی ایک صحابی سے صلاۃ و سلام پڑھنے اذان سے پہلے ثابت کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ اگر مگر سے مسئلے نہیں ثابت ہوتے۔ اگر بیوی کو اماں کہہ دو مگر کیا ہوگا؟ مگر جناب حرام ہو جائے گی۔ جو حضور کو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ کافر ہیں، جو حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتے ہیں وما کنت لدیہم، میرا مدنی جب بی بی مریم کے لیے جھگڑا ہو رہا تھا آپ وہاں نہیں تھے، تو آپ کیسے کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر تھے؟ قرآن کہتے ہیں وما کنت بجانب الطور، آپ جانب طور میں نہیں تھے۔ وما کنت بجانب الغربی، آپ جانب غربی میں نہیں تھے۔
قرآن کہتا ہے اعلان کا تو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی علم غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ اس کے بعد کیا؟ جو عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے حضور کا معراج منایا۔ تم ملے تھے جبریل علیہ السلام کو؟ نہیں، فرشتوں نے تمہیں بلا کے کوئی مٹھائی شٹائی پیش کی تھی، جھنڈیاں لگوائی تھیں۔ اچھا، اگر فرشتے مناتے ہیں تو وہ تو آسمانوں کا مسئلہ ہے، تم نے زمین پہ کیوں بدعت شروع کر دی ہے؟ فرشتے جو کام کریں وہ تمہارے لیے سنت ہے؟ ذرا سوچ لو۔ تو فرشتے تو کھانا بھی نہیں کھاتے، چھوڑ دو کھانا۔ فرشتے تو شادی نہیں کرتے، بیوی کو طلاق دو۔ کیا مسئلے جاہلوں والے؟ کبھی کہتے ہیں فرشتے کرتے ہیں، وہ ہے درود پڑھنا، ان اللہ و ملائکتہ، وہ تو ہم الحمدللہ روز پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ یہ السلام علیک ایھا النبی، یہ میلاد ہے۔ حضرت ابو بکر نے انگوٹھے چومے ہیں، تمہارے انگوٹھے چومے ہیں، اپنے تو انہوں نے کبھی نہیں چومے۔ اگر جرت ہے تو ایک حدیث دکھا دو ابو بکر نے انگوٹھے چومے ہیں، ایک حدیث بھی نہ دکھاؤ، چلو کسی صحابی کا قول ہی دکھا دو، خود حضرت ابو بکر کا قول دکھا دو بھی انگوٹھے چومنے چاہیے۔ ایسے نہ تمہیں کوئی خدا نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ قرآن سنت کو چھوڑ کے روز بدعت کرتے رہو، اور نہ رکھو سنتوں بھرا اجتماع، یعنی جس میں ایک سنت بھی نہ ہو۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرش مساز کرے۔ تم حضرت ابو بکر کا قول ہی دکھا دو، میں تمہارے ساتھ۔ میری بہن نے طواف کیا، طواف کی 2 رکعت نہیں پڑھی، صفا مروہ دوڑ لیا، بال کاٹ لے، کوئی بات نہیں، اب 2 رکعت پڑھ لیں۔ صدقہ دینا چاہے، جو غریب لوگ نظر ہیں ان کو دے دیں۔ میرے خیال میں جو حرم میں کام کرتے ہیں نا، یہ زیادہ مستحق ہیں، کسی سے مانگتے بھی نہیں، اور 400-500 ریال تنخواہ ہے، اس سے تو آدمی کا پانی نہیں پورا ہوتا۔ قولی سنت یا فعلی سنت، سنت کے چھوٹنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، واجب چھوٹے تو سجدہ سہو ہوتا ہے، سنت چھوٹے گی ثواب نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جی حضور کے مدینے جانے سے پہلے خیرات کرنی چاہیے۔ یہ حضور کے زمانے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ لوگ آ کے حضور سے باتیں کرتے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، حضور سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرو، پھر آگے بات ہے۔ پھر اللہ نے وہ حکم ختم فرما دیا، وہ تو حکم ہی ختم ہو گیا، زندگی میں ختم ہو گیا، تم ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے مولوی ان کو ملتے ہیں۔ کہتے ہیں جی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا جائز ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے اگر آپ نے فاتحہ پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، دعا مانگی، بالکل جائز ہے۔ صفا مروہ پہ نفل نہیں پڑھے جاتے، جو دعا تمہیں یاد ہو وہ پڑھا کرو۔ حتیم جو ہے کعبے کا حصہ ہے، بس تاریخ کی کیا بات ہے بھائی۔ یا کا لفظ جو ہے حرف ندا ہے، یا ابو بکر اگر زندہ ہوں گے، سامنے ہوں گے تو کہہ سکتے ہو، مرنے کے بعد یا ابو بکر نہیں کہہ سکتے، یا عمر بھی نہیں کہہ سکتے، یا نبی بھی نہیں کہہ سکتے، یا جبریل بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر سری نماز میں
مقتدی فاتحہ پڑھے، امام رکوع میں چلا جائے تو کیا وہ فاتحہ پڑھتا رہے بعد میں؟ اور رکوع کی امام کی اقتدا کرو، اذا رکع فرکعوا۔ اسی لیے تو ہم حنفی حضرات کہتے ہیں نا کہ امام مقتدی پہ فاتحہ ہے ہی نہیں، وہ تو امام کا متبع ہے۔ اگر ایک آدمی آیا، نماز ہو گئی تھی لیکن فوراً جنازہ کھڑا ہو گیا تو جنازہ پڑھ سکتا ہے، بعد میں فرض قضا کرے۔ قضا کا معنی وقت گزر جائے، وقت نہیں گزرا تو جماعت میں چلی گئی، نماز تو وقت میں پڑھ رہا ہے نا، ادا سمجھی جائے گی۔ 3 طلاقیں 4 گواہوں کے موجودگی میں دی جائے تو رجوع ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب اس کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے سے شادی نہ کرے۔ گھر میں بیوی بھی نافرمان ہے، بچے بھی نافرمان ہے، اپنے اعمال یاد کرو جو کچھ تم نے والدین سے کیا ہوگا بھگتو۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، اللہ سے دعا کرو، تعویذ کے بچوں کے گلے میں نہ ڈالے جائے، پڑھ کے دم کیا جائے۔ بدعت حسنہ تو لفظی طور پہ بدعت کہا جاتا ہے، ورنہ کوئی بدعت حسنہ ہو نہیں سکتی۔ مانا ہے ایک نئی چیز، لیکن اگر وہ قرآن حدیث سے صحابہ سے ثابت ہے وہ بدعت نہیں ہے، لغتاً کہا گیا۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں ایک آدمی کے گھر میں حضور کے پاؤں کے نشان ہیں، ماشاءاللہ آپ مقصد ساری چیزیں آپ ہی لے گئے ہیں، مکے مدینے والوں کے پاس تو نہیں ہیں۔ تمہارا بس چلے تو کعبہ بھی اٹھا کے لے جاؤ۔ بابا جہاں پاؤں کے نشان ہے دیکھ لو، مقام ابراہیم موجود ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے۔ حضور آپ کے گھر میں وہاں گئے کبھی؟ تشریف لے گئے تھے؟ اگر ہم قرآن شریف ختم کر کے والدین کو ثواب دیں، احناف کے نزدیک ثواب پہنچتا ہے، امام شافعی قائل نہیں ہے، باقی سارے امام قائل ہیں۔ جب 7واں چکر ہو پھر بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورت نام محرم کا طواف کر سکتی ہے، کیوں نام محرم سے ہمدردی کیوں ہو گئی؟ کوئی وجہ تو بتائے نا، پہلے محرم کا تو پورا کرو۔ میں پاکستان سے عمرے کی نیت سے آیا، احرام میں نے جدے کی ایئرپورٹ پہ باندھا، دم پڑ گئی اور میقات والے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ اصل عمرہ تو وہ تھا جو تم اپنے گھر سے باندھ کے آ رہے تھے۔ حقرواز جنگوی فوت ہو گئے، اللہ قبر پہ رحمت فرمائے۔ منکرین حیات کو اللہ ہدایت دے، ورنہ حیات انبیاء کا تو کوئی منکر نہیں، صرف کرامیہ کا فرقہ منکر ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار